میرا خیال میں، میری رائے میں تو ہر چیز کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور اگر مختلف کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ سانحہ ہے بھی اور سانحہ نہیں بھی ہے. اگر اس کو جو ہمیں حب الوطنی کے سبق پڑھائے جاتے ہیں اسٹیٹس کی طرف سے اور مختلف مشینریز کی طرف سے، اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ہرگز کوئی سانحہ نہیں ہے، اس لیے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے بالکل انہی بنیادوں پہ الگ ہوا جن بنیادوں پہ پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے اگر کچھ مسلمان یو پی بہار کے رہنے والے لوگ یا اردو بولنے والے لوگ، ان کا یہ خیال درست تھا کہ ہماری جو ریاستیں ہیں، ہماری ٹرم کے اندر وہ صوبے، ان کو حقوق نہیں مل رہے، ایک فیڈریشن ہونی چاہیے، اور جتنے بھی علاقے ہیں ان کو ان کے وسائل پر، ان کے مسائل پر اختیارات ہونے چاہیے. اور اگر وہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا، اس کے بعد اگر وہاں پہ مسلمانوں کا ایک طبقہ، خاص طور سے مسلم لیگ، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بجا طور پہ ایک علیحدہ ملک کا انہوں نے تقاضا کیا، وہ درست تھا، تو پھر ان لوگوں کا تقاضا کیسے غلط ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے اور ہم نے ان کو دگنی طاقت کے ساتھ کئی گنا زیادہ انہیں اسی جبر کا شکار کیا جس جبر کا شکار ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہندوستان میں تھے. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ واقعی میں ہم تھے بھی یا نہیں تھے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ 16 دسمبر کا حادثہ جن حالات، جن سیاسی، معاشی، علمی، فکری مغالطوں کے نتیجے میں یا غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ہوا، وہ ہمارے سامنے ہے اور ریکارڈ کے اوپر ہے کہ وہ ان کے ساتھ جبر ہوا، تشدد ہوا، ان کا راستہ روکا گیا، ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کی ہم نے کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا جو 16 دسمبر 1971 کو نکلا. تو اس کانٹیکسٹ میں ہر انسان کو، جیسے روسو نے کہا تھا کہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اپنے وسائل پہ اختیار کا تقاضا، اپنے لیے علیحدہ ملک کا تقاضا، اس کے لیے کوئی بھی ڈیکورم ہے اس کے مطابق اس پہ چلنا کرنا، یہ کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی اجتماعی شعور کا یا کسی بھی کلیکٹیو وزڈم کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر چلے اور اپنی زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ، جو فریم ورک وہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں، کوشش کریں. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا ایموشنل ہو کے دیکھا جائے کہ ہمارا 28 برس، 27 برس یا جتنے بھی برس تھے، ہمارا بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق رہا، ہم ایک ریلیشن میں رہے اور ہمارا ساتھ، ہم نے ساتھ جدوجہد کی اور ہم نے اپنے ساتھ بیٹھ کے بہت سارے مسائل ڈسکس کیے، ہم نے کئی وعدے کیے اور ہم نے کئی خاکے بنائے، اس میں رنگ بھر سکے نہ بھر سکے، لیکن وہ رفاقت کسی طریقے سے ختم ہوئی. اور اس درد کو اور اس دکھ کو مغربی پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے دانشوروں نے، مفکرین نے، سمجھدار لوگوں نے، پروگریسو حلقوں نے اس درد کو اور اس دکھ کو محسوس کیا. نصیر ترابی صاحب کو کہنا پڑا کہ فیض صاحب جب آئے واپس تو ان کو کہنا پڑا کہ ہم کے ٹہرے اجنبی اتنی مدارتوں کے بعد، یا ان کو کہنا پڑا کہ بنگلہ دیش کے، بنگال کے لوگوں کے لیے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یا ترابی صاحب کو کہنا پڑا کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. تو اب ترابی صاحب کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک سانحہ ہی ہے، فیض صاحب کے لیے ایک حادثہ ہی ہے، اور خود ہمارے لیے بھی، میری یا میں جس طریقے سے سوچتا ہوں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے بھی وہ ایک سانحے سے کم نہیں لگتا اتنی اچھی، کیونکہ ہم نے بہت اچھے اور بہت ذہین لوگوں کو کھویا. ہم نے علم سے، فن سے، آرٹ سے، موسیقی سے، فطرت سے اور جمہوریت سے محبت کرنے والے لوگوں کو کھویا ہے، جو کہ ہمارے اس خطے کی بہت بڑی آبادی تھی. اور ایسے لوگوں کو کھو دینا زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یا حصے پہ، تو وہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی، وہ آف کورس ایک دکھ کی بات ہوتی ہے. اور زیادہ دکھ کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ جو تعلق ہمارا ٹوٹا ہے یا ختم ہوا ہے، اس میں غلطیاں ہماری تھیں. اور آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں انہی چیزوں کی یاد دہانی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے احساس کے لیے اس پوری جدائی کے حوالے سے اور اس پورے بریک اپ کے حوالے سے ہمارے احساس کے اندر نہ صرف یہ کہ
افسوس ہونا چاہیے، اور کم از کم میری ذات کی حد تک اس میں میرے احساس کے اندر ایک شرمندگی کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا. اور کیا اچھا نہیں کیا، میں بس آخری ایک لائن کہتا ہوں اس سوال کے تناظر میں، کہ ہمارا پہلے دن سے ہی 1947 سے یہ رویہ یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ دوسرے انسان سے اس کی زبان میں بات نہیں کریں گے، اس کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ ہماری زبان سیکھے تاکہ میں اس سے بات کر سکوں. ہم دوسرے لوگوں کے کلچر کا احترام نہیں کریں گے، ہم دوسرے ہی لوگوں سے یہ تقاضا کریں گے کہ وہ ہمارے کلچر کا احترام کریں تاکہ ان کے ساتھ ہماری بات ہو سکے اور ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکیں. چونکہ اور وہ رویہ ہمارا آج تک بھی قائم ہے. ہم نے بنگلہ دیش میں رہنے والے یا مشرقی پاکستان کے لیے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا جو دل دکھایا، اگر آج بھی ہم محاسبہ کریں کہ جو غلطیاں ہم نے اس زمانے میں کی، انہی غلطیوں کی بنیاد پہ چونکہ وہ آج بھی ہم دہرا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ بلوچستان جیسا ایک زرخیز علاقہ، وہاں کے خوبصورت لوگ وہ ہم سے ناراض ہیں، ہم سے فاٹا کے لوگ ناراض ہیں، ہم سے اہل علم ناراض ہیں، ہم سے مفکرین ناراض ہیں، ہم سے عقیدے پر، ہم سے علم اور اخلاق پر عقیدے کی اجارہ داری کو تسلیم نہ کرنے والا ایک خوبصورت معاشرہ ناراض ہے. اس لیے ناراض ہے کہ ان غلطیوں کو آج بھی ہم دہرا رہے ہیں. اور پھر ہم کسی سانحے کے ایسا لگتا ہے کہ بالکل دروازے پہ کھڑے ہیں یا اس کے بالکل قریب کھڑے ہیں، اور خدا کرے کہ نہ ہو. لیکن بہرحال اس سینس کے اندر یہ اس کو آپ ایک ٹریجڈی کہہ لیں یا سانحہ کہہ لیں یا دکھ کہہ لیں یا کرب کہہ لیں، جو بھی. ڈاکٹر صاحب